बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग एक गांव में रहा करते थे। मेरा और आसिया का घर पास पास था। हमारे गांव में लोग लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ थे, लेकिन वहाँ लड़कों को भी आला तालीम हासिल करना नसीब न था। लिहाजा मुझे और आसिया को 5वीं के बाद घर बिठा दिया गया। हम लोग सारा दिन एक दूसरे के घर आती जाती और बातें करती, कभी इंडोर गेम खेलती। ताहम आगे बढ़ने का अरमान हम दोनों को था। ये उस वक्त का जिक्र है जब मैं 11 साल की थी। एक दिन अम्मी ने बताया कि तुम्हारे चचा कराची से अपने बेटे शाहज़ैन के साथ आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अपने चचा के बारे में बचपन से सुनती आई थी, मगर जब से होश संभाला था उनसे नहीं मिल सकी थी। मामला ये था कि मेरी पैदाइश से भी कबल वो अपने ख़ानदान वालों से लड़ झगड़ कर तालीम हासिल करने कराची चले गए थे। वहाँ ही अपनी पसंद की शादी कर ली थी, लेकिन शाहज़ैन की पैदाइश के चंद बरस बाद चची इस दुनिया में न रही थी। आज चचा बहुत अरसे बाद गांव आ रहे थे। अब्बा जी ने भी सब कुछ भुलाकर खुले दिल से उनका इस्तकबाल किया। चचा अबू के भाई लगते ही न थे। वो पेंट कोट में बहुत भले लग रहे थे, बहुत पढ़े लिखे और डिसेंट थे। और शाहज़ैन, जो मुझसे 3-4 साल बड़ा था, बहुत खूबरू था। चचा ने देखा तो बहुत प्यार किया। मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। अम्मी ने बताया कि इसे 5वीं तक पढ़ा दिया है, अब मज़ीद नहीं पढ़ाएंगे। चचा ने हैरत से अब्बा को देखा और बोले, क्या आप लोग अभी तक इन्हीं फरसुदा ख़यालात में घिरे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने ये घर छोड़ा था? अब्बा जान चचा से ज़्यादा उलझना नहीं चाहते थे। इस वक्त उस बात को बदल दिया। ताहम चचा को ये बात खटके जा रही थी कि इतनी खुश शक्ल और समझदार लड़की बेकार में घर के कामकाज में बर्बाद हो रही है। अनपढ़ रह जाएगी तो इसका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। उन्होंने इरादा कर लिया कि मेरी तालीम के लिए अब्बा जी को राज़ी करके रहेंगे। चचा ने अबू को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी। अम्मी भी किसी हद तक कोशिशें कर रही थीं, क्योंकि वो मेरा मुस्तकबिल रोशन देखना चाहती थीं और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। वापस जाने से पहले एक दिन चचा जान ने अब्बा जी से बहुत बहस की और साफ कह दिया कि अगर आप लोग इसे तालीम नहीं दिलवा सकते तो मैं इसे अपने साथ कराची ले जाऊंगा। वहाँ इसका दाखिला किसी अच्छे इदारे में करवा दूंगा, फिर उस वक्त वापस भेजूंगा जब ये कुछ बन जाएगी। उस वक्त आप लोग अपनी सोच पर शर्मिंदा होंगे। अब्बा जी अपने भाई की ज़िद के आगे हार मान गए। उन्होंने मुझे कराची जाने की इजाज़त दे दी। जानती थी कि उन्होंने ये इजाज़त दिल से नहीं दी। मैं फिर भी जा रही थी, क्योंकि अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहती थी। चचा ने वालिद से मेरा ख्याल रखने का वादा किया। जाने से पहले आखिरी बार आसिया से मिलने उसके घर गई। उसने बताया कि पढ़ने को कराची जा रही हूँ। वो अफसरदा हो गई, मगर फिर बोली, शाज़िया तुम ज़रूर जाओ, क्योंकि यहाँ रहते हुए हम लड़कियों का कोई मुस्तकबिल नहीं। तालीम इंसान को शऊर देती है, इंसान बनाती है। तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है। यकीन है कि तुम्हारे लिए वहाँ जाकर तुम बहुत अच्छा पढ़ोगी और ज़िंदगी तुम्हारी बेहतर होगी। उसने दुआ दी कि खुदा करे तुम कुछ बनकर ही लौटो। इस कदर कहकर वो रोने लगी। उसकी आवाज़ रिंध गई। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं चचा के साथ अपने शहर आ गई। अम्मी ने कहा, बेटी हमसे जुदाई मोल रही हो तो फिर हमारी लाज निभाना, कुछ बनकर ही लौटना। तब मैंने कहा, अम्मी जान वादा करती हूँ, जब तक मैं कुछ बन न जाऊँ घर नहीं लौटूंगी। चचा जान का घर बहुत आलीशान था। उन्होंने मुझे मेरा कमरा दिखाया, वो भी बहुत खूबसूरत था। इन लोगों को देखकर सोचा, काश मेरे वालिद भी पढ़े लिखे होते तो आज वो मामूली किसान न होते, हम भी इन्हीं लोगों की तरह रह सकते। शाहज़ैन के घर मुझे हर तरह का सुख और आसाइशें मुयस्सर थीं, फिर भी मुझे गांव की याद आती थी। मेरे लिए कराची शहर का माहौल बहुत अलग था। यहाँ के लोग, यहाँ की बातें, सभी कुछ मुख्तलिफ था। मैंने कबल अज़ यहाँ गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, शायद इसीलिए सब कुछ बहुत अलग लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने ख़ुद को यहाँ के माहौल में ढालना शुरू कर दिया। चचा ने बहुत प्यार दिया।
میں ان میں اور شازین میں کوئی فرق نہیں رکھتی تھی۔ شازین کا میں بہت ادب کرتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ بے تکلفی ہو گئی اور ہم دوست بن گئے۔ پڑھائی کے بعد ٹی وی اور کبھی گپ شپ میں ہمارا اچھا وقت گزرتا۔ اکثر چچا ہم دونوں کو چھٹی کے دن تفریح کے لیے لے جاتے۔ دن اسی طرح گزرتے گئے کہ میں نے میٹرک کر لیا۔ رزلٹ آیا تو میں نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کیا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ مجھ سے زیادہ میرے چچا کو خوشی تھی۔ انہوں نے میرا داخلہ ایک اچھے کالج میں کروا دیا۔ FSC میں بھی میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گئی۔ شازین نے پڑھائی میں میری بہت مدد کی۔ وہ خود ایک ذہین طالب علم تھا۔ اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا۔ میں نے بھی اسی شعبے کا انتخاب کیا کیونکہ میرے نمبر بہت اچھے تھے۔ میرا داخلہ بھی اسی کالج میں ہو گیا جہاں شازین پڑھتا تھا۔ چچا کی خوشی تو قابل دید تھی۔ انہوں نے گاؤں فون کر کے سب کو خوشخبری دی۔ امی مسرور تھیں، ابا جی مجھ پر فخر کر رہے تھے۔ میں نے تعلیم حاصل کرنے کا جو چیلنج قبول کیا تو ڈٹ کر محنت بھی کی۔ شازین نے بھی بھرپور مدد کی۔ اس کا تو ان دنوں فائنل ایئر چل رہا تھا اور میں اس سے کافی پیچھے تھی۔ اللہ کے کرم سے وہ دن آ گیا جب میرا MBBS مکمل ہو گیا۔ اس روز مجھ سے زیادہ شازین خوش تھا، لیکن اس خوشی کے موقع پر میں آنسو نہ روک سکی کیونکہ میرے والدین میری خوشی میں شریک ہونے کے لیے وہاں موجود نہیں تھے۔ اتنے طویل عرصے کے بعد احساس ہوا کہ میں کئی سالوں سے ان سے جدا ہوں۔ اپنے والد کے گھر سے آتے ہوئے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے وہ پورے ہوئے تھے اور اب میں کچھ بن کر اپنے گاؤں لوٹ رہی تھی۔ میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے جاب شروع کر دی اور دوسری طرف شازین اپنا ہسپتال بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز چچا میرے پاس آئے اور کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو۔ میں ان کا مطلب سمجھ گئی کہ وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہ رہے ہیں۔ تبھی میں نے کہا، چچا جان، جیسا آپ مجھے پیار کرتے ہیں اور بیٹی سمجھتے ہیں ویسا ہی پیار میں آپ سے کرتی ہوں۔ آپ میرے امی ابو سے بات کریں۔ اگر شازین اور والدین کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولے، بیٹی تم نے پڑھ لکھ کر بھی سمجھدار اور مشرقی لڑکی ہونے کا ثبوت دیا۔ مجھے تم سے زیادہ اچھی اور سمجھدار بہو نہیں ملے گی۔ ہماری گورننس بھی یہ سن کر خوش ہو گئی کیونکہ وہ مجھ سے اور شازین سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اب میری جدائی کا خیال کر کے افسردہ تھی۔ چچا نے امی ابو سے بات کی، بھلا ان کو کیا اعتراض تھا؟ انہوں نے مجھے چچا کو ہی سونپ دیا۔ شازین مجھے دل سے چاہتا تھا، اگرچہ چچا زاد نہیں بلکہ بہن کہتا تھا، مگر مشرقی ریت کے مطابق یہ ہمارے نکاح سے پہلے کی بات تھی۔ ظاہر ہے نکاح کے معاملے میں تو ہم کزن ہی تھے۔ کچھ دن بعد شازین کا ہسپتال مکمل ہو گیا۔ اس نے ہسپتال کا نام میرے نام پر رکھا۔ پھر ہم گاؤں آ گئے۔ پہلی بار ہمارے ساتھ ہماری گورننس بھی آئی تھی۔ یہ بیوہ خاتون اچھے خاندان سے تھی۔ ابو کی منہ بولی بہن بنی ہوئی تھی۔ ان کو بھی اور ان کے دونوں بچوں کو بھی چچا جان نے سہارا دیا تھا۔ جب گھر آئی تو امی خوشی سے رونے لگیں۔ میں بھی ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ انہوں نے مجھے پیار کیا۔ پھر امی سے کہا، امی جان میری سہیلی کا بتائیں وہ کہاں ہے؟ بیٹا جب تم یہاں سے گئی تھی تو آسیہ کافی چپ چپ تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کا رشتہ آ گیا۔ اس لڑکے کا نام جواد تھا۔ شراب اور جوئے جیسی چیزوں کا تو وہ عادی تھا۔ جب ہمیں معلوم ہوا ہم نے آسیہ کے گھر والوں کو آگاہ کیا کہ یہ رشتہ مناسب نہیں، مگر انہوں نے کسی کی نہ سنی اور اس معصوم بچی کو اس نشے کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ خوشحالی کے بلبوتے پر سارا دن گھر سے باہر رہتا، عیاشی کرتا، لیکن آسیہ بیچاری ساس سسر کی لعنت پھٹکار کے وار سہتی رہتی۔ 2 سال بعد اس کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس پر اس کا شوہر اور لاپرواہ ہو گیا۔ اس کا میکے آنا جانا بند ہو گیا۔ وہ بیچاری ظلم و ستم برداشت کرتی رہی۔ ایک رات آسیہ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ بچی کو کسی طرح چین نہ تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ جواد اسی کمرے میں سو رہا تھا۔ اس کی نیند ٹوٹ گئی تو اچانک ہی اٹھ کر وہ بچی کو مارنے کو دوڑا۔ تب آسیہ سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ مقابلے پر اتر آئی۔ اس نے کہا، میں خود پر ظلم برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنی بیٹی کو تمہارے ظالم ہاتھوں سے پٹتا نہیں دیکھ سکتی۔
شوہر نے حکم دیا تو پھر بیٹی کو لے کر دفع ہو جاؤ، مجھے سونے دو، یہ مسلسل روتی ہے، مجھے سونے نہیں دیتی۔ آسیہ نے کہا یہ تمہاری بھی بیٹی ہے، اگر یہ بیمار ہے تو اس کا ذمہ ہم دونوں نے اٹھانا ہے، میں اکیلی ہی درد کیوں بھگتوں اور تم سوئے رہو، میں رات کو کہیں نہیں جا سکتی۔ صبح ہوتے ہی جواد اور اس کے گھر والوں نے آسیہ کو اس کے میکے پہنچا دیا، پھر اسے طلاق دے دی۔ وہ بیچاری میکے آئی، اس کے بھائی اور بھابھی کو اس کا آنا ناگوار گزرا کہ گھر کے اخراجات مشکل سے پورے ہو رہے تھے، اوپر سے یہ مصیبت آ گئی۔ انہوں نے کچھ ہی دن اسے اور اس کی بچی کو برداشت کیا، پھر اسے دوسری شادی پر مجبور کرنے لگے۔ آسیہ اپنی معصوم بچی کی خاطر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بھابھی نے یہ کہہ کر اسے رضامند کر لیا کہ میرا بھائی تمہاری بچی کا خیال رکھے گا۔ اس کا نام انوار تھا اور زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا۔ آسیہ نے عمر رسیدہ شخص کا ساتھ بھی قبول کر لیا کیونکہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد انوار بھی بے روزگار ہو گیا تو وہ مزید چڑچڑا بن گیا، بات بات پر بیچاری آسیہ کو مارتا، کہتا کہ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا ہوں، اگر تم اور تمہاری بیٹی نہ ہوتی تو میں آرام سے اپنا گزارا کر لیتا۔ ایک دن جب کہ اس کی بیٹی نے گھی گرا دیا تو اس نے بچی کو مارنا شروع کر دیا۔ بیٹی کو بچانے کی خاطر آسیہ آڑے آئی تو اسے بھی مارنے لگا۔ بیچاری کے گدے پر چوٹ لگنے سے وہ چل بسی، تبھی اس نے اس کی بیٹی کو بھی اٹھا کر پٹخ دیا اور اس دھچکے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ خود فرار ہو گیا۔ آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ امی نے جب آسیہ کے بارے میں یہ سب کچھ بتایا تو میری آنکھیں چھلک گئیں۔ مجھ سے اس کی دوستی معصوم عمر میں ہوئی تھی اور بچپن کا پیار انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ آج میں اپنے گھر میں شازین اور بیٹے کے ساتھ ایک آئیڈیل زندگی گزار رہی ہوں۔ یقیناً کبھی نہ کبھی آسیہ نے بھی اس زندگی کی خواہش کی ہوگی، لیکن اس معصوم کا کیا انجام ہوا؟ میری کہانی سے والدین کو یہ ضرور سبق ملے گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر زور دیں تاکہ معاشرے کی سختیوں کا مقابلہ کرنے اور اپنے بلبوتے پر زندگی گزارنے کے قابل بنیں۔ بے شک آسیہ اگر تعلیم یافتہ ہوتی تو اتنے ظلم و ستم برداشت نہ کرتی، مگر اس کے پاس تعلیم کی دولت نہ تھی، تبھی اس کا یہ انجام ہوا۔ خدا اس انجام سے سبھی کی بیٹیوں کو محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔